نبی اسلام کی 23 سال کی محنت میں گنتی کے چند یہودی مسلمان ہوئے، اور بعض ہسٹورینز کا تو یہ کہنا ہے کہ تقریباً 10، 9 یا 11۔ آخر وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر یہودی نبی اسلام کا مسلسل انکار کرتے چلے گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ 3 ایسے ریزنز آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے آپ کو یہ کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ یہودیوں کا آخر میں مسئلہ کیا تھا۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک حدیث سے جو آپ نے لازماً بچپن میں سنی ہوگی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس بھی بندے کے دل میں ایک ذرے برابر کبھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پسند ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں، صاف جوتے یا نئے جوتے پہنوں، کہ یہ تکبر ہے؟ نبی اسلام نے اسی وقت کہا کہ اللہ پاک خود خوبصورت ہے، پاک صاف ہے، اور وہ پاک اور خوبصورت چیزیں پسند کرتا ہے۔ تکبر اصل میں 2 چیزیں ہیں، اور انہی 2 چیزوں کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ یہ پروف کریں گے کہ یہودیوں میں اس وقت یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ پہلی چیز کہ اپنے آپ کو اوپر سمجھنا، برتر سمجھنا، اور دوسرے کو نیچے سمجھنا۔ اور دوسری چیز بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جب بھی آپ کے سامنے حق بات رکھی جائے، آپ کو ساری چیزیں کنفرم ہو گئی کہ واقعی یہی حق ہے، لیکن آپ اس کا انکار کر دیں۔ اب انکار کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے پولیٹیکل ایشوز، پولیٹیکل پاور، فائنینشیل پاور، کچھ بھی۔ اگر حق آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا اور اس کے باوجود آپ نے انکار کر دیا، اس کا مطلب آپ سے متکبر انسان کوئی بھی نہیں۔ اب اس پورے واقعے کو سمجھتے ہیں عبداللہ ابن سلام سے۔ یہودیوں کا اس وقت بہت ہی بڑا عالم عبداللہ ابن سلام، جب انہیں پتہ چلا کہ نبی اسلام مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، تو اب وہ چلے گئے نبی اسلام سے کچھ سوال پوچھنے، ایسے سوال جس کا جواب صرف ایک نبی، ایک پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔ وہ سوال 3 تھے۔ پہلا سوال کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال، جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو کیا کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال، کب ایک بچہ اپنے باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور کب وہ اپنی ماں کی مشابہت اختیار کرتا ہے؟ اسی وقت نبی اسلام نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے ان کے جواب بتا دیے۔ پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ مشرق سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے کے جائے گی۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھانا کھلایا جائے گا؟ جنتیوں کو سب سے پہلے کھلایا جانے والا کھانا مچھلی کے کلیجے پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ کھلایا جائے گا۔ اور تیسرے سوال کا جواب آپ اس حدیث کو سرچ کر کے خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جوابات سنتے ہی اسی وقت عبداللہ ابن اسلام نے کلمہ شہادت کہا اور وہ مسلمان ہوئے۔ اور نبی اسلام سے ایک انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ یہ بات ہمارے قبیلے یعنی باقی یہودیوں سے نہ شیئر کریں، نہ بتائیں۔ تو نبی اسلام نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اب وہ مجھے بہت ہی معزز عالم انسان سمجھتے ہیں، اگر وہ یہ سنیں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں تو وہ میرا انکار کر دیں گے۔ نبی اسلام نے اسی وقت کچھ یہودیوں کو بلایا اور پوچھا، اور اسی وقت عبداللہ ابن اسلام جو ہے وہ چپ گئے۔ اسی وقت نبی اسلام نے سوال پوچھا ان یہودیوں سے کہ عبداللہ ابن اسلام آپ کے اندر کیسے انسان ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ سب سے بڑے عالم، سب سے معزز، سب سے وفادار، دیانتدار، امانت دار انسان ہے ہم میں۔ تو نبی اسلام نے کہا کہ جب وہ کچھ کہیں تو آپ وہ مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ اسی وقت عبداللہ ابن اسلام ظاہر ہوئے اور اسی وقت انہوں نے وہ کلمہ شہادت بلند کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی وقت رائٹ ایٹ دا مومنٹ انہوں نے عبداللہ ابن اسلام کے بارے میں کہا کہ ان سے بڑا جاہل انسان کوئی نہیں، ان سے بڑا جس کا ہم لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے وہ انسان کوئی بھی نہیں۔ تو یہ تھا وہ پہلا معاملہ جو نبی اسلام کا یہودیوں کے ساتھ پیش آیا۔ اور رہی بات اپنے آپ کو اوپر سمجھنا، تو اکثر جیوش قبیلے یہ سمجھتے ہیں، جیوز یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کو حضرت عیسیٰ کی ہی نسل سے آنا تھا یا انہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق کی نسل جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اوپر ہے، مطلب ان کا جو رتبہ ہے وہ اوپر ہے۔ اب لازمی بات ہے نبی اسلام حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ کیسے ایک نبی ہماری نسل کے علاوہ کسی اور نسل میں آ سکتے ہیں۔ اور کیا ہی بہترین بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 146 میں، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب اسکرپچرز عطا فرمائی ہے
وہ پیغمبر آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک گروہ جو ہے وہ حق بیان کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو کیا بہترین بات کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں۔ ناؤ عبداللہ ابن اسلام جب مسلمان ہوئے تو ان کے سامنے یہی والی آیت حضرت عمر نے رکھ دی کہ آپ اس کا خلاصہ کر دیں، کیسے اپنے بچے کی طرح پیغمبر کو پہچان لیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن اسلام نے اسی وقت کہا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میرا بچہ کون ہے، تو ان کی عورت، ان کی ماں ہمیں آ کر بتاتی ہیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ پہچان لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن جو پیغمبر نے آنا ہوتا ہے اس کی نشانیاں اسکرپچرز میں پہلے ہی بیان کی جاتی ہیں۔ تو لازمی بات ہے جب ایک انسان کی نشانیاں پہلے ہی بتائی جاتی ہیں تو وہ کلیئرلی آپ کو واضح پتہ چل جاتی ہیں کہ ہاں یہی ہے وہ انسان۔ نہ موو کرتے ہیں اس سیکنڈ ریزن کی طرف جن کی بنیاد پر یہودی اگین نبی اسلام کا انکار کرتے چلے گئے۔ نبی اسلام کے مدینہ کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں آباد 2 قبیلے اوس اور خزرج، ان کے درمیان تقریباً ہر وقت لڑائی چلتی رہتی، اور لڑائی کون پیدا کرتا؟ یہی یہودی پیدا کرتے، جو اب بھی کرتے ہیں، کام ہی ان کا یہی ہے۔ نہ وہ لڑائی پیدا کرنے کی وجوہات تھی، وجہ یہ تھی کہ جب وہ لڑائی شروع کرتے تھے لازمی بات ہے دونوں قبیلوں کو کیا چاہیے ہوتا؟ ہتھیار، اور ہتھیار بنانے میں ماہر کون تھے؟ یہودی، یہی ان کا کاروبار تھا۔ کچھ اور کاروبار بھی تھے، ہتھیار بنانا، شراب، گولڈ، یہ سارے ان کے کاروبار تھے، لیکن ٹاپ کا کاروبار وہ کیا تھا؟ ہتھیار بنانا۔ نہ لازمی بات ہے جب 2 قبیلے لڑ رہے ہو ان کا ہتھیار ضروری ہے ان کے لیے، تو وہ کس سے خریدتے؟ یہودیوں سے۔ ان کا کام جو ہے وہ رننگ میں ہوتا، رولنگ میں ہوتا۔ ایک بات یہاں پر یہ سمجھنی ضروری ہے کہ جنگ کے لیے آپ کو ہتھیار کی ضرورت تو ہوتی ہے، اب اس ہتھیار کو خریدنے کے لیے لازمی بات ہے آپ کو پیسے بھی چاہیے۔ تو یہاں پر انٹری ہوتی ہے یہودیوں کے سب سے بڑے کاروبار کی، فتنے کی، جال کی، جو آج بھی اس دور میں رائج ہے، اور وہ ہے سود، انٹرسٹ، ربا۔ وہ کیا کرتے؟ انہی قبیلوں کو پیسے فراہم کرتے انٹرسٹ کے طور پر کہ اگر میں آپ کو 1000 روپے دوں تو 5 دن بعد، 10 دن بعد، 1 مہینے بعد آپ نے مجھے اتنے دینے، 1500 دینے ہیں، 2000 دینے ہیں۔ لازمی بات ہے جنگ 1 ہفتے 2 ہفتے کی نہیں ہوتی تھی، وہ جنگ کنٹینیو ہوتی تھی، زیادہ عرصہ گزرتا۔ تو جب زیادہ عرصہ گزرتا لازمی بات ہے ان کو پیسے کی اور زیادہ ضرورت ہوتی، اور وہ اسی وقت پر وہ پیمنٹ نہیں کر پاتے، اور اس کے بدلے میں وہ ان کی زمینیں جو ہے وہ چھین لیتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بات کلیئر تھی کہ نبی اسلام کے آنے کے بعد اگر وہ نبی اسلام پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے کاروبار بند ہو جاتے، شراب بند، سود بند۔ تو یہ تھی وہ دوسری وجہ کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو انہیں اپنے شراب کے کاروبار سے اور سود سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن انہوں نے اس طرح بالکل بھی نہیں کیا۔ یہ تھی آپ کے پاس دوسری وجہ۔ نہ موو کرتے ہیں اس 3rd ریزن کی طرف کہ تیسرا وجہ کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ نبی اسلام کا انکار کرتے چلے گئے۔ یہ ایک ایسی وجہ ہے جو آج بھی ہم میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے خوف، ڈر۔ اگر آپ واقعہ دیکھیں عبداللہ ابن سلام کا، اسی وقت اسے وہ پریشر فیس کرنا پڑا کہ جب وہ مسلمان ہو گئے اسی وقت اس کی پوری قوم نے اسے برے الفاظ میں یاد کیا۔ تو یہ ڈر آج بھی ہمیں پائی جاتی ہے کہ ہم ایک رائٹ سٹیپ نہیں لے پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ پریشر ہمیں فیس کرنا ہوگا، چاہے وہ خاندان کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، یا اوپر کے لیول سے، اور رائٹ سٹیپ لینے سے ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ بعض یہودی بھی یہ سوچتے تھے کہ اگر وہ اسلام لے بھی آتے ہیں تو ان کو وہ پریشر فیس کرنا ہوگا، لیکن وہ یہودی یہ سوچتے تھے کہ ان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس پریشر کا سامنا کریں۔ ایک بات جس پر آپ نے غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں یہودیوں کے اسکرپچرز میں کلیئرلی مینشن کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو پھر وہ کس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔